اس کی سرحدوں کے ایک ایک ذرے سے پوچھو. اس نے خون بھی دیکھا ہے, لاشیں بھی دیکھی ہے, مگر ہندوستان کی مٹی نے انسانیت کو کبھی تباہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اس نے ہمیشہ مانوتا کی پرورش کی ہے. میں جانتا ہوں, میں انسان کو بھی جانتا ہوں, انسانیت کو بھی جانتا ہوں, اس دیش کا رہنے والا ہوں, اس کے ذرے ذرے کو جانتا ہوں, اس کی رکشا کرنے والے بازوؤں کی طاقت کو بھی جانتا ہوں, ٹیبل کے نیچے رشوت لے کر دیش کی سودا کرنے والے مردودوں اور غنڈوں کو بھی جانتا ہوں. میں جنگل کا رہنے والا نہیں, میں انسان کی بھیڑ میں رہتا ہوں, انسان کے ساتھ رہتا ہوں, انسان کے ساتھ جیتا ہوں, اور اللہ نے چاہا تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے تو انسان اور ایمان والوں کے کاندھے پہ ہی آخری سفر بھی مکمل ہو. ہمارے سامنے نہیں بلکہ پوری مانوتا اور پوری انسانیت کے سامنے دو چنوتی ہے. چناؤ تو بہت آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. آج مانوتا کو بچانے کی جو بڑی چنوتی ہے, اس چنوتی کو ہر اس بچے کو ادا کرنا ہے جس نے ماں کا دودھ پی کر آج اور اس کے رگوں میں جو لہو کے قطرے دوڑ رہے ہیں, اس قطرہ قرضدار ہے انسانیت کی تحفظ کے لیے, انسانیت کی حفاظت کے لیے. اگر انسان محفوظ نہیں ہے تو پورے شہر میں دیے جلا کرے. تم تو بتاؤ اس کا قدردان کون ہے؟ بیوہ عورتیں اگر سجا کرتی ہیں تو اچھا نہیں لگا کرتا. بیوہ عورتوں کا سجنا اچھا نہیں لگا کرتا. سمے سے ڈرو, وقت بہت بڑا استاد ہے. اگر سہاگن کی کلاچوں میں چوڑیاں پہنا کر جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر بیوہ بنانے کے لیے لوٹ کے آیا کرتا ہے. کس تاج پر, کس تخت پر, کس نقشے پر, کس پاور پر, کس طاقت پر تمہیں غرور ہے؟ زمانے کی تاریخ سے پوچھ لو. اگر فرعونیت بڑھتی ہے تو خدا فرعون کی پکڑ کے لیے کسی نہ کسی موسیٰ کو بھی پیدا کیا کرتا ہے. عزیزان ملت, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا سے لپت ہوتی ہوئی پرجاتی کون سی ہے, جنگل اور پریاورن پہ کام کرنے والے لوگ ہم سے کہیں گے پیڑ زیادہ کٹ رہے ہیں, پودے کم لگائے جا رہے ہیں, تو انوائرمنٹ اور گلوبل انوائرمنٹ میں خرابی آ رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے. یہی تو جواب ملتا ہے. انٹرنیشنل سیمینارز ہوتے ہیں, پوری دنیا میں ماحول کو بہتر بنانے پر بات چلتی ہے, اور کمال یہ ہے کہ آب و ہوا کو بہتر بنانے کی بات وہ کرتے ہیں, آب و ہوا کو بہتر بنانے کی بات وہ کرتے ہیں جو مردوں کو کفن بیچتے ہیں اور قاتلوں کو ہتھیار بیچتے ہیں. وہ بیوپاری جب شانتی کی بات کرتا ہو, لوگ کہتے پیڑ کٹ رہے ہیں. یہ سچ ہے, پیڑ پودے نہیں کٹنے چاہیے. ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے حصے کا ایک پودا ضرور لگانا چاہیے, ہر آدمی کو لگانا چاہیے, تاکہ ہمارے دیش اور پوری دنیا میں آب و ہوا اچھی رہے. اور پیڑ لگانا صدقہ ہے, جس نے لگا دیا جب تک اس کا استفادہ چلتا رہے گا میرے بھائی تیری نیکیوں کا اکاؤنٹ بھی آٹومیٹک چلتا رہے گا. آگے پوچھتے ہیں, کوئی کہتے ہیں صاحب گلیشیئر کو بڑا خطرہ ہے, گلوبل وارمنگ بڑھنے کی وجہ کر برف کے پہاڑ پگھل رہے ہیں, برف کی پہاڑ پگھل رہی ہے, سمندر کا لیول بڑھ رہا ہے. اچھا, اس سے بھی خطرہ. جنگل کم ہو رہے, اس سے بھی خطرہ. بعض جنگلوں میں چلے جائیے تو جنگلی جانوروں کی زندگیاں بھی ختم ہو رہی ہیں. یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں شکار میں پابندی ہے,
میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور اچھی بات ہے، لیکن جنگل کے مٹتے ہوئے جانوروں کو بچانے کی فکر یہ بہت اچھا نرنے ہے، پیڑ اور پودوں کو بچانے کی فکر ایک اچھا اسٹیپ ہے، گلیشیئر کے پہاڑوں کو بچانے کی فکر ایک اچھا قدم ہے، لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جس مانو کے لیے بچایا گیا اس انسان کو بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتی؟ اس انسان کو بچانے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ سوکھے پیڑ کاٹ دو تو ضمانت نہیں ملتی، آدمی کا مرڈر ہو جائے تو گرفتاری نہیں ہوتی۔ بھائی کہاں چھوڑا انسانیت کی حفاظت؟ اگر انسان کی بھیڑ میں کوئی کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ رہا ہے تو ہمیں ماننے دو کہ جنگل کے جانور نہیں بلکہ انسانوں کی حیوانیت ہے۔ اگر کسی انسان کا ہتیا ہو رہا ہے، کسی انسان کی ہتیا ہو رہی ہے، کسی انسان کا مرڈر ہو رہا ہے، میں پوچھتا ہوں تمہارے ہاتھ کانپتے نہیں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں تمہارا دل درد نہیں ہوتا؟ تمہاری ماں نے تو تمہیں دودھ پلایا تھا، ماں نے اپنی اولاد اور انسان کی اولاد سمجھ کر، تمہارے باپ نے تمہیں کاندھے پہ بٹھایا تھا انسان کی اولاد سمجھ کر، تمہارے اسکول کے ماسٹر جی نے تمہیں پڑھایا تھا انسان کی اولاد سمجھ کر، تم بڑے ہوئے انسان سمجھ کر، بس کے کنڈکٹروں نے تمہارے ساتھ مسافروں کے ساتھ سلوک کیا تمہیں انسان سمجھ کر۔ اچانک کیا ہوا کہ اگر تمہاری شادی ہوتی ہے تو جہیز کے نام پر تم درندہ بن جاتے ہو، اور اگر کچھ نہیں ملتا تو دھرم کے بیوپار بن جاتے ہو۔ یاد رکھنا، اتیاچار کا اندھیرا جتنا بھی گھٹا گھور ہو، حق بولنے کی طاقت ہمیشہ اپنی زبان پر رکھنا۔ مردے لوگ انقلاب نہیں لایا کرتے، اسی لیے قبرستان کے مردوں میں کوئی میٹنگ نہیں ہوا کرتی، ورنہ قبرستان میں اتنے لوگ پہنچ چکے ہیں کہ وہاں ایک آدھ مردوں کی کمیٹیاں تو بنی جانی چاہیے تھی۔ لیکن عزیزان ملت، مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ اگر کوئی غریب کی بچی کھانے کے بغیر مر گئی، بھات بھات کہہ کر، اس غریب کی بیٹی کو اگر کھانا نہ مل سکا، سرکار کیا ایکشن لے گی وہ تو سرکار جانے، ڈی ایم صاحب کیا پوچھیں گے وہ ڈی ایم صاحب جانے، فوڈ انسپیکٹر کی کیا پوچھ تاچھ ہوگی وہ جانے، راشن دکان والے کی کیا لائسنس رہے گی یا جائے گی وہ جانے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اگر وہ بھوکی بچی قیامت کے دن کھڑی ہو گئی اور مسلمانوں اللہ نے تم سے پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ مسلمانوں تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے؟ ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہے، ہر حال میں نبھانی ہے۔ رات کا اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، چراغ جلانے کی ذمہ داری سے ہم فرار نہیں ہو سکتے۔ عزیزان ملت، ظلم اپنی جگہ پر، نفرتیں اپنی جگہ پر، نہ گھبرائیے، اپنے محبت کے مشن کو کبھی بند نہ کیجیے۔ پیار کے واتاورن اور مانوتا کا سمان، یہ جو ہمارا دھارمک کرتویہ ہے، سماج کے پرتی جو بھی لوگ ہیں، جس ذات کے بھی ہوں، جس دھرم کے بھی ہوں، جس پانت کے بھی ہوں، جس بھاشا کے بھی ہوں، ہم تو اتنا جانتے ہیں ہر انسان ہمارا بھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، ایک جنازہ جاتا ہے غیر مسلم کا، ایک جنازہ جاتا ہے نان مسلم کا، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کیا مرنے والا انسان نہیں تھا؟ کیا انسان نہیں تھا؟ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں، شکایت تو اپنوں سے ہے کہ ہم اپنا سبق بھولا بیٹھے، اپنا سبق بھولا بیٹھے۔ لوگوں، تمہارے سر پہ تو وہ ٹوپی ہے جس کو چومنے کے لیے بادشاہ لائن میں لگا کرتا تھا، یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ تم ٹوپی اتار کر بھیک مانگ رہے ہو۔ کچھ نہیں ملا تو ٹوپی ہی میں دے دیجئے بھیک۔ ایسے بھی دیکھتا ہوں مسجدوں میں نماز پڑھ کے اعلان کیے بھیک مانگنے کی، اور اس کے بعد آئے اور ٹوپی اتار کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، جب تاج تمہارا کاسے گداگیری بن جائے تو شکایت پھر کسی سے کیا کرو گے؟ آج تک ہم نے اپنے سماج میں سے غربت کو ختم کرنے کی کوئی میکینزم تیار نہیں کی۔ بڑے پیمانے پہ بھی علماء موجود ہیں، اگر میں ان بزرگوں کے سامنے نہ بولوں گا تو شاید قیامت تک حق تک نہیں پہنچے گا۔
مجھے کیا لینے دیجیے، میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہنے کی، شاید آپ کا ایک دیوانہ اس لب و لہجے میں بول جائے، مجھے نہیں پتا میرے بعد کوئی ہمت کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ہم 70-75 سالوں میں اپنے سماج کی غریبی ختم نہیں کر پائے۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہی اسی لیے ہے کہ سماج کی غربت ختم ہو جائے، زکوٰۃ بھی باقی رہے اور غریبی بھی باقی رہے۔ یہ ہو نہیں سکتا میرے بزرگوں، نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 8 مہینے میں، یعنی دوسری زکوٰۃ کی نوبت نہیں آئی، پہلی زکوٰۃ میں مدینے کی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری کیا وجہ ہے؟ 75 سالوں سے ہندوستان کا مسلمان زکوٰۃ نکال رہا ہے، مگر ہمارے یہاں غربت بڑھتے 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 حال یہ ہو گیا کہ ہر چوتھا مسلمان یا تو غریب ہے یا بھکاری ہے۔ اب تو ٹوپی ایسا سمبول ہو گیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی بھیک مانگنی پڑتی تو وہ بھی ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ٹوپی اور رومال میں کچھ ملے نہ ملے، بھیک ضرور ملتی ہے، بھیک ضرور ملتی ہے۔ اس کو تو وہ رسوا کیا لوگوں نے افطار پارٹیوں میں جا جا کر، جو اپنے باپ کے جنازے میں ٹوپی نہیں پہنتا وہ بھی نیتاؤں کے افطار پارٹی میں 25 ٹوپی ایکسٹرا لے جاتے، پتہ نہیں کب کس کو کہاں پہنانی پڑے، پہنانی پڑے۔ لوگوں، تمہیں کوئی خرید نہیں سکتا جب تک کہ تم بکنے کا فیصلہ نہ کر لو، تمہیں کوئی دبا نہیں سکتا جب تک کہ تم بزدل نہ بن جاؤ۔ اپنے سماج کی غربت ختم کرو، اور سماج کی غربت تب ختم ہوگی جب ہماری ہر مسجد میں بیت المال قائم ہوگا، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہمارے عطیات سارے بیت المال میں جمع ہونے چاہیے۔ ایک پیسہ دائیں نہیں، ایک پیسہ بائیں نہیں۔ مدرسوں کو چلانے کے لیے مسلمانوں اب زکوٰۃ دینا بند کرو، امداد کی شفاف رقم دینا شروع کر دو۔ کب تک زکوٰۃ کھلا کھلا کر مولوی تیار کرو گے بھائی؟ آپ ہو گئے بربادی کے دہانے پر۔ مدرسوں کو زکوٰۃ نہیں، شفاف رقم دو۔ آپ یہ 2.5% میں آپ پورے دن کا کام کر لیجئے گا، اور 97.5% آپ نے رکھا ہے جوان بیٹی کے برتھ ڈے میں کیک کاٹ کے ناچنے کے لیے۔ سارا کام 2.5% میں، مدرسہ 2.5% میں، غریب کی شادی 2.5% میں، غریب کے علاج 2.5% میں، امداد 2.5% میں، قیدیوں کی رہائی 2.5% میں، مسافر کی امداد 2.5% میں۔ سارا کام مسلمان 2.5% میں کرے گا تو 2.5% والا مسلمان 2.5% تو ہوگا۔ اسی لیے آدمی یہاں پہنچ گئے۔ آپ زکوٰۃ کے 100 روپے اگر مدرسے کو دیتے ہیں تو آج سے طے کر لیجئے کہ آپ فریش اماؤنٹ امداد کی مدرسے کو 100 نہیں 1000 روپے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ مجمع طے کرتا ہے انشاءاللہ 1000 روپے۔ یہ مال کا کچرا کھلا کھلا کر آپ کہاں سے قاری صدیق مانوی لاؤ گے؟ یہ مال کا کچرا کھلا کھلا کر کہاں سے قاری طیبہ حجت الاسلام لاؤ گے؟ کہاں سے بڑے السنہ لاؤ گے؟ آؤ مسلمانوں، اپنے خون پسینے کا وہ شفاف مال مدارس اسلامیہ کو دو، پھر موقع دو۔ 10 سالوں میں انشاءاللہ تمہیں ماضی کے اکابرین زندہ ہو کر تمہارے درمیان نظر آنے لگیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے 50 سالوں سے مکی تقریر میں ہمارے اکابر ایسے تھے، ہمارے اکابر ایسے تھے، ہمارے اکابر ایسے تھے۔ اس کے بعد کہ ہماری مائیں باز ہو گئی، اس کے بعد ہمارے اداروں کا پروڈکشن بند ہو گیا، اس کے بعد ہم نے نجات سازی کا دروازہ بند کر دیا۔ کیوں نہیں؟ بات دراصل یہ ہے اللہ ہمارے اکابرین کو غریب کی رحمت فرمائے۔ ان بزرگوں کی جوتیوں کے برابر بھی میں نہیں ہوں، میری کیا اوقات ہے؟ وہ تو احسان عظیم ہے ان بزرگوں کا کہ انہوں نے اسلامی اداروں کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے آج جرأت کردار، ہم ذمت حق گوئی، صوت الحق، حریت فکر اور دعوی توفی اور اسلامی شناخت ہم نے اور ہم جیسے نجانے کروڑوں میں اللہ نے باقی رکھا ہے۔ لیکن عزیزان ملت، آپ کو اپنے بیت المال قائم کرنے ہوں گے۔ اور ہاں سنیے، آدھی ادھوری بات نہیں، آپ کے بیت المال کی کمیٹی آپ کی اپنی لوکل کمیٹی ہوگی۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوکل کمیٹی اگر آپ کو بیچے گی، زہر میں بیچے گی تو اثر میں پکڑ لیجیے گا۔ لوکل ہے نا، آسان ہے حساب رکھنا، حساب رکھنا آسان ہے۔ آل انڈیا لیول پر اگر کوئی بیچے گا تو پکڑتے پکڑتے کئی سال ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آسان ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی مسجد کے گرد و پیش
40 گھر سامنے 40 گھر پیچھے، کتنے ہوئے بھائی؟ 80 گھر، 40 داہنے 40 بائیں، کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 160۔ مسلمانوں توجہ سے سنیے، میری بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مگر ایک بحث شروع تو ہونی چاہیے، شروع تو ہونی چاہیے۔ یہ جمود ٹوٹنی چاہیے کہ ملت کی فلاح اور آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے کیا کیا اقدام کیا جائے گا۔ عزیزان ملت، 160 گھر کا ایک مسجد کفیل ہوگا، ایک مسجد اس کے ذمہ دار ہوگی مسجد۔ آپ کے پاس پوری رپورٹ رہے کہ ہمارے 160 گھر میں کوئی بیوہ عورت تو نہیں ہے۔ بھائی آج کی بیوہ ہے، کل مجبور ہو کر برقع پہن کر کہیں بھیک مانگنے جائے گی۔ اپنے محلے کی بیوہ عورت کو بھیک مانگنے سے روک لو اور عزت کے ساتھ مہینے میں وظیفہ اس کو پہنچاؤ۔ اگر نکاح کی عمر میں ہے اور اللہ سہولت عطا فرمائے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو پینشن دیجئے کہ میری بہن تو بھیک نہیں مانگے گی۔ یہ مسلمان بھائیوں کی توہین ہے۔ تو گھر میں رہے گی، تیرا پینشن مسجد کمیٹی سے جایا کرے گا۔ آپ کے محلے میں کوئی معذور، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اچھی صحت کے ساتھ رکھے۔ خدا نہ خواستہ کوئی معذور ہے، ہمیں شرم نہیں آتی سو جب مسجد میں کوئی کھڑا ہو کر نماز کے فوراً بعد ہمارا کوئی آج بھائی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ ڈاکٹر کے پرسکرپشن ہے، مجھے دوائیں لینی ہے، مجھے تو میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ جس قوم کے لوگ اپنے بچوں کو 100 روپے کی چاکلیٹ کھلا دے، جس قوم کے لوگ اپنی بیٹی کی شادی میں نہ جانے کتنی دیر بریانی اتار دے، جس قوم کے لوگ نہ جانے کس طرح سے لچھدار زندگی گزارے، اگر اس قوم کا ایک مسلمان بھائی کھڑا ہو کر اپنے علاج کے لیے بھیک مانگ رہا ہے تو ہم مالداروں کو شرم سے بیٹھ جانا چاہیے۔ ہمارا بھائی بھیک مانگ رہا ہے تو ایک بوڑھا اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے مسجدوں میں بھیک مانگ رہا ہے، کیوں؟ یہ بھیک مانگنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ 10 کا نوٹ خیرات کر کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا احسان کر دیا اسلام پر اور مسلمانوں پر۔ میں اس کی فضیلت سے انکار نہیں کرتا، لیکن آپ سے صاف صاف کہتا ہوں، اپنے محلے کی خبر رکھیے اور اسے پینشن دیجیے۔ اگر کوئی غریب بچہ اپنی غربت کی وجہ سے ایجوکیشن کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے ڈراپ آؤٹ ہونے سے اسے بچانے کے لیے آپ مسجد بیت المال اس کا خرچ برداشت کریں۔ اگر آپ اس طرح سے، ہم لوگ اس میں گنجائش ہے گفتگو کی، ایسا نہیں کہ میں جو کہہ جا رہا ہوں وہی بلو پرنٹ ہے اور وہی آخری لفظ ہے، نہیں، لیکن گفتگو شروع ہونی چاہیے، کام شروع ہونا چاہیے، تب تک آنے والے 10 سالوں میں مسلمانوں کی غریبی ختم ہوگی انشاءاللہ، اور ایک وقت آئے گا کہ مسلمان زکوٰۃ کے پیسوں کو جمع کر کر گورنمنٹ آف انڈیا اور بھارت سرکار سے بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر مہاراشٹر کے ودربھ میں پانی دھونے کے لیے ہماری بہنوں کو 10 کلومیٹر تک جانا پڑتا ہے تو مت گھبرائیے، افضل گڑھ کی مسلمان زکوٰۃ کمیٹی بیت کمیٹی 10 کلومیٹر تک پانی کے پائپ لگوا دے گی، تب جا کر آپ کی عزت ہوگی۔ جلسوں میں تالیاں بجانے سے بھیڑ سمجھ میں آ سکتی ہے، رعب قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر رعب قائم کرنا ہے تو اپنی صلاحیتوں کو طے کرنی پڑے گی، ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہم تعداد سے نہیں استعداد سے اپنی شناخت بنوا رہے ہیں، تعداد سے نہیں، ہمیں کام کرنے ہوں گے۔ اللہ نے یہ بڑا وشال ملک دیا ہے ہمیں بھارت، اللہ اسے خوشحال رکھے، محفوظ رکھے۔ ہر مسلمان اس دیش کا ناگرک وہ بڑا ذمہ دار ہے، اس پر دین کی بھی ذمہ داری ہے، دیش کی ذمہ داری ہے، پریوار کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان کئی ذمہ داریوں کو لے کر چلتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوا چلوں، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، ایک تو اپنے مال کی حفاظت کیجیے، اپنی مسجدوں میں بیت المال قائم کیجیے تاکہ آپ کی مسجدوں کے بیت المال خوشحال ہو اور قریب کے غریب محلے کی آپ مدد کرنے کے قابل ہو۔ دوسری چیز، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کیجیے۔ چرتر کے بغیر کوئی قوم سماج کا لیڈر نہیں بنا کرتی۔ کیریکٹر یہ ہے کہ میری قوم کے لوگوں، آپ کی زبان سے تو درود نکلتا ہے، آپ کی زبان سے تو اللہ کا نام نکلتا ہے، آپ کی زبان سے اللہ کے آخری رسول، سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام نکلتا ہے۔ مسلمانوں، جھوٹ بولنے سے پہلے، گالی دینے سے پہلے، کسی کی برائی چغلی کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا کہ یہ زبان پھر اللہ کا نام لینے کے قابل کیسے رہے گی۔
اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے. یہ بات بات پر ہم لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. مشہور ہے ہمارے بارے میں ٹانگیں کھینچتے ہیں. مسلمان کیا کھینچتا ہے؟ کیا مشہور ہے بھائی؟ مسلمان دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے. میری قوم کے لوگوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کھینچنے کا کام ہے اس کو چھوڑیے گا مت. ٹھیک ہے؟ چھوڑنا نہیں ہے، کھینچتے رہیے، مگر تھوڑا سا چینج کر دیجئے. اب تک ٹانگ کھینچ رہے تھے نا، اب ہاتھ پکڑ کر کھینچنا شروع کرو. ٹھیک ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ کھینچنے والا جو کام ہے، پرانا دھندا کاروبار، وہ بند مت کرو، وہ رہنے دو، مگر صرف چینج یہ کر دو کہ پہلے ٹانگ کھینچتے تھے اب ہاتھ کھینچو. بھائی ٹانگ کھینچنے سے آدمی پیچھے آتا ہے، ہاتھ کھینچنے سے آدمی اوپر کی طرف آتا ہے. ذرا ایک دوسرے کو سپورٹ تو کرو، کوئی مانوتا کا سپورٹ کرو. آج عقل مند تو ہم بہت بن گئے، آج درد مند نہیں. مانوتا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. دلی کے اسکول بس میں، چھوٹی گاڑی میں، اسکول وین میں چھوٹی بچی جا رہی ہے. 5-6 سال پہلے کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، بڑا دردناک واقعہ. ایک 6 سال کی بچی کلاس 1 میں پڑھ رہی ہوگی، بیٹی ہماری. مجھے پتہ نہیں وہ کس دھرم کی بیٹی تھی، مجھے پتہ نہیں کہ وہ کس ذات کی تھی، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ بیٹی تھی، ہم سب کی بیٹی تھی. ننھی اور پیاری سی بچی تھی. وہ بچی وین سے گر جاتی ہے اور سڑک کے ڈیوائڈر سے اس کا سر ٹکراتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے. آئے ہائے. وہ بچی کہتی ہے، انکل میرے پپا کو بلا دو. 2500 لوگ کھڑے تھے، سب ویڈیو بنا رہے تھے. آخری ہچکی لیتی ہے وہ ویڈیو میں اور مر جاتی ہے. میں کہتا ہوں وہ بیٹی نہیں مری تھی، وہ پورا سماج مر چکا. پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا سمجھانے والا ہوتا تھا، اب 2 لوگ لڑتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بنانے والا ہوتا ہے. ایسی بیماری لگ گئی ہم لوگوں کو، ایسی بیماری لگ گئی ہم لوگوں کو. درد مند بنو بھائی، عقل مند تو ہے، درد مند بنو. سماج کے پرتی سنویدنشیل بن جائیے، کوئی بھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کے میدان سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگی قیدی لڑکی کو پکڑ کر لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی دشمن کی بیٹی ہے، یہ لڑکی دشمن کی بیٹی ہے، جنگ کے میدان سے پکڑی گئی ہے، آپ کی عدالت میں لایا ہوں، بتائیے اس کا کیا فیصلہ کیا جائے، بتائیے اس کا کیا فیصلہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو غور سے دیکھا، جنگ کے میدان سے آئی ہے، کپڑے پھٹ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتاری اور حضرت بلال کو دیا اور فرمایا، بلال میری چادر بیٹی کو دے دو. حضرت بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی مسلمان نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں، بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے کسی کی بھی ہو. جب ہم ذمہ داریاں نبھانے والے ہوں گے، جب ہم انسانیت اور مانوتا کے تئیں ذمہ دار اور حساس اور سینسٹیو ہوں گے، اللہ ہمیں عزت دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں مقبولیت عطا فرمائے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے. یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے ذات برادریوں کے بیچ آپسی محبت، بھائی چارگی اور پیار عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.